اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ ڈپریشن میں کہ ابھی دیکھو نا, وہ میں نے ابھی بیان کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جو اداکارہ ہیں, فنکارہ ہیں ٹائپ کی عورتیں ہیں, وہ جا کے لوگوں کی پرائیویسی میں گھستی ہیں اور پھر وہ ان کے گناہ کو کیمرہ بند کر کے پوری دنیا میں ان کو بدنام کر دیتی ہیں. تو یہ ان کے چترول لگنے چاہیے. یہ کہا تھا نا میں نے کہ ان کے تو بعد میں لگے, ان کے پہلے لگے. تو اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سیاستدانوں کی حمایت کر رہا ہوں کہ وہ تو بیچارے معصوم ہیں, ان بیچاروں کو ہائے ہائے بیچاروں کے ساتھ بہت غلط ہوا. فاحشہ عورتیں جا کے ان کے ساتھ سیلفیاں لے کے اور ان کے ساتھ غلط حرکتیں کر کے ان کو بدنام کر دیا. تو ان فاحشہ عورتوں کو چترول لگنے چاہیے. تو وہ تو معصوم ہے. تو میں ان کو معصوم نہیں کہہ رہا, سمجھ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو چترول لگنے چاہیے, لیکن ان کے بھی اس کے پہلے لگنے چاہیے جو لوگوں کو گناہوں پر اکساتی ہیں اور پھر ان کے رازوں کو بھی فاش کرتی ہیں. باقی ان کے تو اور اس لحاظ سے لگنے چاہیے کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہیں اور دیکھو کیسے ٹھرکی, اللہ بچائے سب کو اس ٹھرک سے. یہ ان کے بے سکون ہونے کی علامت ہے. اسی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر یہ سکون کی زندگی میں ہوتے, خدا کی قسم ایسے ٹھرکی نہیں ہوتے. یہ تباہ کر چکے ہیں اپنی جوانیوں کو, اپنی زندگیوں کو. نہ ان کے گھروں کا کوئی نظام نہیں ہے. خاندانی آدمی سکون میں ہوتا ہے جس کے بیوی ہوں, بچے ہوں, ماں باپ ہوں, دادی دادا نانا نانی, ایک فیملی ہوتی ہے. یہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ان میں سے بہت, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی عیاشیوں میں گزری ہے. یہ اپنی زندگیوں کا سکون برباد کر چکے ہیں. ان کو اس قسم کی ٹھڑک چاہیے. سمجھ رہے ہو کتنی دیر کی عیاشی ہوتی ہے کسی طوائف کے ساتھ؟ تھوڑی دیر کی نا. لیکن یہ عیاشی اس بات کا اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آدمی سکون میں نہیں ہے. اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا, اپنی عزت کا بھی خیال. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے. ان کی اولادیں کیا ان کے باپ کی, اپنے باپ کی عزت کرتی ہوں گی؟ بولو نا بھائی. باپ تو مقدس ہوتا ہے. انسان اپنے باپ کی پیشانی کی طرف دیکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. ان کی اولادیں جب اپنے باپ کو دیکھتی ہوں گی, ان کے دل میں کوئی تقدس آتا ہے؟ ہمارے ابا میرے بزرگواروں کو پتا ہے ٹھرکی ہے, فلاں کے ساتھ بھی منہ کالا کیا ہوا, فلاں کے ساتھ بھی باپ نے منہ کالا کیا. یہ احترام کریں گے بڑھاپے میں اپنے باپ کا؟ بولو نا بھائی. تو یہ لبرل لوگوں کی زندگی سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جاؤ علماء صلحاء کے گھروں میں جاؤ, خدا کی قسم تمہیں نور برستا ہوا نظر آئے گا, سکون نظر آئے گا. باپ کا احترام, ماں کا احترام, باپ سے محبت, بہن بھائیوں کی آپس میں محبت, رشتہ داری جوڑنا, خرچ کرنا. جو ٹوٹ رہے ہیں اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں جو جڑ رہا ہوتا ہے اس کو بھی بھگاتے ہیں, توڑتے ہیں. میرا پیسہ نہ کھا لے, پیسہ 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 پیسہ. تو یہ ایسی درندگی پیدا ہو چکی ہے نا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ 13 سال کی بچی کی شادی نہیں ہوگی, 18 سال کی ہوگی. میں نے کہا یہ جو قانون بنانے والے ہیں نا, ان کے تو کوئی غیرت ویرت ان میں ہے نہیں. ان کی بچیاں گھروں سے بھاگ جائیں. اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, نہ کسی متعین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میرا ذہن بالکل خالی ہے, کوئی شخصیت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثریت جو اسمبلی میں پہنچتی ہے ان میں بہت سے شراب کے عادی ہوتے ہیں, بہت سے درجنوں بار زنا کر چکے ہوتے ہیں. ان کی غیرت ختم. ان کو کیا پتا کہ شادی بیاہ کیا ہوتا ہے. ان کا بس چلے تو 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں. ان سے پوچھ کے تھوڑی ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی, اپنے بیٹوں کی شادیاں, بچیوں کی شادیاں. یہ ہمیں سکھائیں گے کیا کر رہے ہیں ہمیں. حکومت کا قانون ہے, حکومت کو کیا پتا بھائی. یہ ان کے تو آپ اسکینڈل دیکھو نا, درجنوں لڑکیوں سے جن کے اسکینڈل بنے ہوں, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بچی کی شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے. ہے بھائی, وہ ہمیں سکھائیں گے. کیونکہ ان کے ہاں بچی بالغ ہو جائے تو پھر اگر وہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو تو ان کے ہاں کوئی برا نہیں ہے. اسلام اس لیے جلدی شادی کا کہتا ہے کہ بوائے فرینڈ بنانے سے پہلے اس کو شوہر دے دو, اس کی نوبت نہ آئے. کوئی غیرت ہے نا. جب غیرت ہی ختم ہو گئی تو پھر یہ قانون سازی کریں گے. ان کا بس چلے تو خدا کی قسم 18 سال میں بھی پابندی لگا دیں یہ کہ 25 سال سے پہلے نہ کرو. جو قانون سازی ہونی چاہیے وہ تو ہوتی نہیں. جہیز پہ پابندی لگاؤ, کیا خیال ہے؟ زبردستی کی شادی پہ پابندی لگاؤ. آپ بعض علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی بڑی عمر کے مردوں سے زبردستی شادی کر دیجیے. اس پہ قانون سازی ہو, سب ساتھ دیں گے. ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے سال کی عمر میں کرنی ہے اور کتنے سال کی عمر میں. انہوں نے خلا کا جو نظام بنایا ہے, جب کوئی عورت اٹھ کے چلی جائے عدالت میں,
اس کو عدالت بلا وجہ خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے. یہ قرآن کے ساتھ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ کسی عالم کا بھی فتویٰ لوگے وہ کہے گا یہ خلاف شرع ہے. دیوبندی سے فتویٰ لو, اہل حدیث سے فتویٰ لو, شیعہ تک سے فتویٰ لے لو گے نا, بریلوی سے فتویٰ لو, شیعہ تک سے, وہ بھی کہے گا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا؟ بولو بھائی, مرد کو. اللہ فرماتے ہیں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, مہر رکھنے کے بعد اگر اللہ فرماتے ہیں کہ عورت معاف کر دے, یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے وہ مہر بڑھا دے تو بھی ٹھیک ہے. تو مرد کو, شوہر کو اللہ نے کیا کہا؟ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, یعنی نکاح کی گرہ وہ کھول سکتا ہے, ختم وہ عدالت نہیں کر سکتی. عدالت خاص صورتوں میں کر سکتی ہے جب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو اور عورت گواہوں سے ثابت بھی کرے, لیکن عدالتیں اس کا خیال نہیں کرتی. ظلم ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو, عدالت کو اس سے غرض نہیں. عدالت تو محتاج ہے, قانون تو اوپر سے بنتے ہیں نا. عدالت جج کہہ سکتا ہے بھائی مجھے کیا پتا, وہ تو اوپر سے قانون یہی پاس ہوا ہے, تو فالٹ کہاں ہے؟ اوپر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے تو بیوی چلی جائے عدالت میں خلا لے لے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے رائٹ دے دی عدالت کو, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ بھائی جب بھی کوئی عورت عدالت میں جائے گی, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور باقی کورٹ بھی اس کے پر پابند ہیں کہ عدالت نے اس کو بہرحال خلا دینا ہے, چاہے وہ اس کا شوہر کتنا ہی اچھا ہو, کچھ بھی ثابت نہ ہو, خلا کی ڈگری ملے گی. تو یہ تو کسی مسلک میں جائز نہیں ہے بھائی, اسلام کے خلاف ہے, اگینسٹ ہے. طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے اسلام نے, لیکن یہ انہوں نے قانون کیوں پاس کیا؟ غیرت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی بیویاں جا کے عدالتوں میں خلا لے لیں, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کے پاس درجنوں عورتیں ہیں اسکینڈل بنانے کے لیے. انہوں نے منہ کالے کرنے ہیں ان لوگوں نے, کبھی کسی سے کر رہیں گے, کبھی کسی. غیرت مند آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے کہ بھائی میرا سارا خاندان تباہ ہو رہا ہے, میرے بچے برباد ہو رہے ہیں. اگر اس طرح عورتیں جا کے عدالت میں خلا لے لیں, تو عورت کی تو فطرت ہے, اس کی طبیعت میں نرمی ہے, لچک ہے, قوت فیصلہ نہیں, وہ جلباز ہوتی ہے. ذرا سا شوہر نے کوئی بات کر دی, کوئی غصے میں بول دیا, وہ جا کے فوراً خلا لے لے گی. تبھی تو اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے. وہ جذباتی ہوتی ہیں, گھر ٹوٹ رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, حکومت کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو اس میں زیادہ ان حکمرانوں سے امیدیں بھی نہ لگایا کریں, کیونکہ یہ بیچارے غیرت, اکثر, سب نہیں بھائی, میں اور کسی مخصوص شخص پہ بات نہیں کر رہا, لیکن اوور آل ایسا ہی ہے. اور یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے, کیونکہ ووٹ دے کے ہم ہی ان کو یہاں پہنچاتے ہیں. تو جب اس طرح کے قانون بنا کریں تو رویا مت کرو, یہ کیا ہو رہا ہے. میرے پاس لوگ خدا کی قسم رو رہے ہیں, میرا بیوی کے حقوق ادا کر رہا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, کسی سے عشق ہو گیا, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ عدالت سے جا کے خلا لے کے بھاگ گئی ہے. وہ بچے رول رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہا ہے, کیا کروں میں. اور بچے بھی لے جاتی عدالت, بچے بھی ماں کو دیتی ہے. 100% غلطی عورت کی ہوگی, پھر بھی عدالت 100% سپورٹ کس کو کرے گی؟ عورت. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, غلط نہیں کہہ رہا میں. جج کو پتا ہوگا کہ عورت کی غلطی ہے, یہ فاحشہ ہے, یہ بدکار ہے, شوہر وفادار ہے, بچے تباہ ہو جائیں گے, جج مجبور ہے, پھر بھی کس کا ساتھ دے گا؟ وہ عورت کا. مہر بھی ڈالے گا شوہر کے, پہلے تو مہر نہیں ہوتا تھا, اب مہر بھی ڈالے گا. صحیح ہے نا, جہیز بھی واپس دو, یہ بھی دو, بچے بھی دو اس کو. ارے بھائی اس نے آشنا کے ساتھ بھاگ کے شادی کی ہے, وہ مرد فاحش مرد ہے, زانی مرد ہے, وہ اس نے اس کا گھر تباہ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے. آپ اس باپ کی بیٹی اس کے حوالے کیسے کر رہے ہو بھائی؟ کوئی تک بنتا ہے؟ بولو نا بھائی. بچی کی عمر 10 سال ہے, 11 سال ہے, 13 سال ہے, ایک آدمی کسی شادی شدہ عورت سے زنا کر رہا ہے. عدالتوں میں جو ہو رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ. عورت کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, عدالت جائے گی مجھے نہیں رہنا, شوہر ثابت کر دے کہ یہ بدکار ہے, یہ غلط ہے, عدالت کہے گی رہنا ہے نہیں رہنا, عورت سے پوچھے گی, عورت کہے گی نہیں رہنا, عدالت کہے گی جاؤ, کھلا کی ڈگری ہے, جہاں چاہو شادی کرو. جب شادی, تو پھر اب باپ میں غیرت ہوتی ہے, میری 12 سال کی بچی, یہ تو عورت غلط خراب ہو گئی ہے, یہ تو اسی کے پاس لے کے جا رہی ہے, اس بچی کا کیا تحفظ ہوگا؟ خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, لڑتے لڑتے بڈھا ہو جائے گا, عدالت سے اپنے بچے نہیں چھین سکتا, نہیں ہو سکتا. یہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کو آپ کہتے ہیں, اور یہ سارے کہاں سے قانون لے رہے ہیں؟ اپنے آقاؤں سے. تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہ, دوسری شادی میں ان سے پوچھو, نہ کسی بیوہ عورت سے شادی میں پوچھو, نہ 13 سال کی بچی کی شادی کرنی ہو تو ان سے قطعاً لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غیرت لیس لوگ ہیں بھائی. میں
عدالت مجبور ہے, وہ تو بیٹھا ہوئے بیچارہ, اس کو اگر نہیں کرے گا وہ تو فوراً چھٹی ہو جائے گی اس کی. لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ مجبور نہیں ہیں, وہ قانون چینج کر سکتے ہیں مگر وہ کریں گے نہیں, اور ہم کروائیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہمارے دوسرے اتنے فضول قسم کے مسائل اچھالے ہوئے ہم نے, جو اصل مسائل ہیں جن پر ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے, نہ اس پہ کوئی دھرنا دینے کے لیے تیار ہے, نہ اس پہ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے, نہ اس پہ کوئی آواز اٹھا. ایک دھرنا ہی دے دو یار, ایک آواز اٹھا لو کہ اس خلا کے قانون کو چینج کرو. یہ جو بچے ہر قیمت میں عورت کو دیے جاتے ہیں, اس میں کچھ عدالت کچھ تو کیس چلائے کہ کس کو ملنے چاہیے. یہ قانون چینج ہونا چاہیے. نہ کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے, نہ کوئی, نہ سیاسی جماعتیں, نہ مذہبی جماعتیں. پتہ نہیں کون سے اپنے اصول ہیں جن پر ہمارے دھرنے بھی چل رہے ہیں. سب دھرنے دیتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن ان بڑے اہم ایشوز سے جو ہماری خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں, خدا کی قسم کل علماء پریشان ہوں گے, اللہ نہ کرے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نہ ایسا ہونا شروع ہو جائے. پریشان ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. میں صاف بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی, میں پوری بات نہیں کر سکتا, لیکن کل یہ پچھتائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اپنی اولادوں کے ساتھ جب ہوگا نا پتہ چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے. پورا اسی یورپ کی طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. بھائی 2-4 موٹے قوانین ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے. خلا کا اختیار, جب تک شوہر خلا کی ڈگری پہ سگنیچر نہیں کرتا عورت کو خلا نہیں ہوگا. چند ایک صورتیں ہیں وہ علماء بتاتے ہیں, وہ علماء سے پوچھی جائیں, اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ابھی. چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتی, جس میں ایک شوہر ضدی ہو, نہ رکھنے کے لیے تیار, نہ حقوق ادا کرنے کے لیے. بعض شوہر ہوتے ہیں بیوی کو چھوڑ کے غائب, نہ پیسے بھیج رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے. ایسی عورت عدالت میں جا سکتی ہے, بھائی میرے میاں کو بلاؤ, یا تو رکھنا چاہتا ہے تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں, یہ تو نہ رکھنا چاہ رہا ہے نہ خرچہ دے رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس کے قائل ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے عورت ثابت کرے, عدالت فیصلہ. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی ہے. تو میں ان حکمرانوں کی حمایت نہیں کر رہا کہ وہ جو اسکینڈل اس خاتون نے, کسی خاتون نے بنا دیا اور جا کے جو ہے نا وہ بدنام کر دیا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بدنام کرنے والی بھی اتنی معصوم نہیں ہوتے. پہلے ان کو چترال لگنے چاہیے کہ جو جیسا بھی ہے تمہیں کس نے حق دیا جا کے تم اس کے راز کو فاش کرو. لیکن جو ہیں, جو کر رہے ہیں, وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ہم سے اچھی امیدیں. بولو بھائی مت لگانا, ہم اپنی بیویوں سے وفا نہیں کرتے, قوم کے ساتھ وفا کیا. جو آدمی زنا کرتا ہے اس کا مطلب بیوی سے وفا نہیں کر رہا نا وہ. ارے بھائی کیا ہو گیا, کیسے سمجھائیں, پولیس بلائیں کیا؟ جو آدمی کسی طوائف کے ساتھ اسکینڈل بنا رہا ہے, راتیں گزار رہا ہے, اس کا مطلب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے. تو وہ قوم سے وفا کرے گا؟ قوم سے وفا کرنا تو اور مشکل کام ہے. تو اگلی دفعہ پھر ووٹ دے کے اسی کو پہنچاؤ گے آپ, تو دوبارہ آ جا. ٹھیک ہے نا. کوئی توبہ کر لے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے. ماضی کے گناہوں پہ کسی کو نہیں آر دلانی چاہیے. لیکن جو توبہ نہیں کر رہا, بعض تو ایسے ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں کہ بازار میں کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے. کھلے عام کہتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی حفاظت, بولو بھائی, خود کرو. حکومت سے توقع نہ رکھو, اپنے بچوں کی تربیت خود. تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ اپنے گھر کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے نا. اسکولوں کا کی سلیکشن خود کیا کرو. اسکولوں کا ماحول بہت خراب ہے. یہ آنے دو, یہ والا آنے دو. اسکولوں کا ماحول, کسی خاص اسکول کی بات تو نہیں کر رہا نا میں, بہت خراب ہے. ایجوکیشن پہ توجہ ہے, نمبر اچھے آ جائیں, اچھا انسان بن جائے. یہ اسکول کا ویژن خدا کی قسم ہے ہی نہیں, کیونکہ اسکول بنانے والوں میں اکثریت کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. جب آخرت ہی نہیں ہے تو کہیں گے اچھا انسان بنا کے کرنا کیا ہے, پیسے کماؤ, پتلی گلی سے نکلو, اور کیا ہے. وہ تو جو جنت پر ایمان رکھتا ہے وہ کہے گا ایسے اسکول کھولو کہ ایجوکیشن کے ساتھ اچھا انسان بھی بنے. فائدہ کیا ہوگا جی؟ بزنس ہوگا. اور کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ آخرت میں اللہ خوش ہوگا, جنت دے گا. تو جس کے سامنے جنت نہیں کہے گا اچھا انسان گیا تیل لینے. پیسے کو فوکس کرو یار. تو یہی ہو رہا ہے اسکولوں میں. ماں باپ اتنے پریشان ہیں نا, اپنے بچوں کی 15 20 ہزار 50 ہزار فیسیں بھر رہے ہیں, کتنی خدمت کر رہے ہیں, لیکن بچوں سے مطمئن نہیں, کہتے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا. ارے تم 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو پھر بھی وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. غریب آدمی کا بچہ 5 روپے میں بھی تمیز سے بات کر لیتا ہے. حقیقت ہے نا. اس نے اپنے بچے پر 5 روپے خرچ نہیں کیے ہوتے اور وہ پھر بھی ابا کی خدمت کر لیتا ہے, تمیز سے بات کر لیتا ہے. اور تم
1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, यूनिफॉर्म पे अलग, सिलेबस पे अलग, और फिर ट्यूशन अलग लगाया हुआ है, इतना कुछ खर्च कर रहे हो, इसके बावजूद तुम्हारी औलाद तुमसे तमीज से बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुमने जिन कमबख्तों के हवाले किया है ना अपने बच्चों को, उनके विजन में तमीज नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो थोड़े से एटीट्यूड सिखा देते हैं, थैंक यू वैंक यू कहना सिखा देते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि वो जिनका कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो कल्चर तो उनको कह रहा है कि अब्बा को बूढ़े हो जाएं, उफ उफ तो बहुत दूर की बात है, अब्बा को ओल्ड होम में जमा कराओ। ये तो शुगर करो अभी तक आपके बच्चे ने आपको ओल्ड होम में जमा नहीं कराया, ईजी सेंटर में जमा नहीं कराया, शुगर करो, अगली नस्ल वाला कराएगा, इसका बच्चा कराएगा इसको, ये लिख ले आप मुझसे। भाई आपके बच्चे तो सिर्फ अभी बदतमीजी कर रहे हैं ना, शुगर करो, घर से निकाला नहीं है। आपके बच्चे का जो बच्चा आएगा ना मार्केट में, तो वो आपके बच्चे को वो एक स्टेप आगे जा चुका होगा। वो मशहूर वाकया है ना, एक आदमी ने अपने बूढ़े बाप को जो है ना तंग आके फेंकने के लिए गया कचरे में कि इसको मैं फेंक के आऊं किसी तरह। तो जब फेंकने गया है तो वो उस बूढ़े बाप ने बोला, बेटा थोड़ा आगे फेंक, मैंने तेरे दादा को वहां फेंका था। तो यही होता है मुकाफात अमल, मुकाफात अमल है। मैं इसलिए कहता हूं कम उम्री में शादी किया करो ना, उससे बच्चे जल्दी पैदा होंगे, फिर अपने बच्चों के सामने अपने बाप की खिदमत करो, उनको दिखाओ ऐसी खिदमत होती है, ये बयानात से नहीं होता। आप प्रैक्टिकली अपने बाप की, अपने दादा की खिदमत अपने बच्चों के सामने करें। दादा हाथ उठाए तो आराम से मार खा लें, दादा चीखे चिल्लाए मुस्कुरा के बर्दाश्त कर लें। इससे बच्चा सीखता है कि भाई इस तरह चला जाता है, बाप दादा के सामने आवाज नहीं उठाई जाती। तो फिर बच्चा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बच्चा अपने औलाद के सामने आपका ये एहतराम करेगा। शादियां कमबख्त इतनी देर से कर रहे हैं, दादा बनने से पहले फौत हो चुके होते हैं। ये सारा अजाब हमारे पता नहीं किसने मुसल्लत कर दिया, हमारे निजाम को खराब कर दिया, पूरे सेटअप को खराब कर दिया है। तो वो भी अजीब बदमाशी चल रही है। तो आखिरत सामने नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन। ये जो मैंने सूरह कलम की आयत फरमाया कि आखिरत का इनकार करने वालों को फॉलो मत करो, ये दुनिया परस्त लोग हैं, ये सिर्फ पेट भरने में लगे हुए हैं। जो आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारता है उसको फॉलो करो, उसकी जिंदगी देखो, उसको तुम खर्च करने वाला पाओगे। उसको क्या पाओगे? खर्च। वो खर्च करके खुश होगा। और जो आखिरत जिसका ईमान नहीं है वो लोगों की जेब से निकाल के खुश होगा। जिसका आखिरत पर ईमान है बूढ़े बाप को घर में रख के खुश होगा। कल में हमारे कोयटा के एक पठान दोस्त हैं, बड़े, मैंने एक वाकया सुनाया था ना, 10 साल हो गए बाप कौमे में है, वो उसकी खिदमत कर रहे हैं। तो कल मुझे दोबारा मिले तो मैंने कहा यार आपके वालिद, क्योंकि मैं उनसे 5 भी नहीं 7-8 साल हो गए मेरा ख्याल है जब मैंने उनके वालिद को देखा था। मैंने कहा वालिद साहब जिंदा है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या कंडीशन है? कह रहे बिल्कुल वैसे ही है, यानी 6 साल और हो गए, लेकिन पेशानी पर जरा भी सलवट, कौमे में जो गया हुआ हो उसकी खिदमत आसान है, क़ज़ाए हाजत भी बिस्तर पे, खाना भी बिस्तर पे, होश नहीं है, पैम्पर चेंज करना, धोना उसको बार बार, गंदगी साफ करना, और फिर खाने का ख्याल। 24 घंटे कोई ना कोई अब्बा के पास, बीवी भी खिदमत कर रही है, यानी बच्चों की माँ, बेटे भी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन कभी मैं जब भी जाता हूँ पेशानी पर बल नहीं आते, कहते हैं यार शायद इस खिदमत की वजह से अल्लाह बख्श दे हमको, खुश होते हैं। बाज दफा लोग मारते तो नहीं है लेकिन अंदर से मुसीबत में होते हैं, यार ये मुसीबत क्या अजाब बन गया डॉक्टर साहब, लेकिन यानी वो चाह रहे होते हैं मार दे इसको डॉक्टर, डर रहे होते हैं अल्लाह के अजाब से कहीं अजाब ना आ जाए। लेकिन जो हकीकत में जिसका आखिरत पर ईमान होता है उसकी पेशानी पे सलवटें नहीं आती। कहते यार अल्लाह ने जन्नत कमाने का मौका दे दिया, और क्या चाहिए। और देखो ज़्यादा बच्चे होते हैं ना तो ये बुढ़ापे में फ़ायदा होता है, एक पर बोझ नहीं आता। अब उनका 2 ही बच्चे होते, एक बेटी की रुखसत हो चुकी थी, एक बेटा, वो तो बेचारा 24 घंटे किसी काम का रहता ही नहीं ना। बच्चे भी माशाल्लाह पठान फैमिली है, बच्चे भी हैं, कभी एक बेटा, कभी दूसरा बेटा, कभी तीसरा बेटा, कभी चौथा बेटा, कभी बेटी आ जाती है। तो ये फैमिली प्लानिंग वाले तबाह बर्बाद कर देंगे तुम्हारे कल्चर को। ये आखिरत में मिलें तो सही, ये कह रहे हैं तुम दो में दुनिया में पहले मिलो, सही है ना। तो इनके फ़लसफ़ों की मैंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे सारे खिदमत, कल की बात है, जामियत रशीद में मिले तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार ये हैं जन्नती लोग। नबी ने क्या फरमाया, जिसको बूढ़े वालिदैन मिले और उसने उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत वाजिब नहीं कर ली, उस पर अल्लाह की लानत हो। क्या मतलब, इतना बेहतरीन ऑप्शन जन्नत कमाने का ज़ाया कर दिया भाई, अब और कौन सा।
اور کون سا موقع چاہیے تجھے؟ تو کوئی سلوٹے نہیں. کہہ رہے بھائی تو یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ بھی کما رہے ہیں, کیوں؟ ابا کی خدمت کریں گے, علاج بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں کسی طریقے سے. بیوی بھی نہیں چھوڑتی. آج عورت چھوڑ کے چلی جاتی ہے, میاں کو تھوڑا سا کچھ آڑت رچا ہو گیا نا, ابھی لقوے کا پورا یقین نہیں ہے, ابھی فالج کا پورا یقین, تھوڑا سا آڑت رچا ہو, وہ وفائیں کرنے والی بیویاں بھی ختم. اسی طرح وفا کرنے والے میاں بھی مارکیٹ سے شارٹ. بھائی شادی سے پہلے اچھی طرح دیکھو, لیکن جب ہو گئی کوئی بیماری آ گئی, صبر کرو یار, خدمت کرو اس کی. میں نے اپنے محلے میں ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا, ابھی زندہ ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. 20 سال بیوی کی خدمت کی بستر پہ انہوں نے. ان کی بیوی کو کوئی پیرالائز ہو گئی تھی. 20 سال بھی کم کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ یہ آدمی اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے. پیرالائز ہو گئی تھی, 20-30 سال جو ہے نا بیوی کو کھلا رہے ہیں, اس کی قضائے حاجت اور یہ سب. بیٹیاں نہیں ہوں گی یا کوئی مسئلہ ہوگا, مجھے ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے, لیکن کبھی ہم نے پیشانی پہ بل نہیں دیکھا. یار مفتی صاحب مصیبت میں پڑتا, مجھے تو استخارے میں بھی نہ آیا تھا, پھر بھی ہم نے کر لی, اب کیا کریں, ایک عذاب میں پڑ گئے. یہ ہوتا ہے جب آخرت پر ایمان نہ ہو, تو یہ اسٹائل ہوتا ہے, کیونکہ لائف کو انجوائے کرنا ہے نا. جب انجوائے کرنا ہے تو ہم تو شادی انجوائے کریں, یہ کیا ٹینشن, یہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ یار کل میری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. داماد اس کو پکڑا کے چلا جائے کہ یہ لو, تو بوڑھا باپ تو بیچارہ کیا کرے گا, وہ بیٹیاں پالے گا اس عمر میں, ہے بھائی. تو آخرت سامنے ہوتی ہے نا, تو انسان بڑے خاندانی طریقے سے جیتا ہے, خوش ہوتا ہے, یار کوئی بات نہیں, میری قسمت, بیوی کو فالج ہو گیا, خدمت کروں گا. بھائی ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس کو بس آخری بات کر رہا ہوں, بیوی پہ جن آتا تھا. میرے پاس آیا, یار میں نے تو, مجھے نہیں پتا تھا اس پہ جن آتا ہے, کہ تو جن آ رہا ہے. میں نے کہا لڑو, میں نے کہا پھڈا کرو. کہہ رہے مجھ پہ نہ آ جائے. میں نے کہا انشاءاللہ گارنٹی ہے تمہارے اوپر جن. میں نے کہا صبر کر لے, صبر, یہ تو عورت کا قصور نہیں ہے نا, جن آ رہا ہے یا چڑیل آ رہی ہے, کیا آ رہا ہے. وہ ایک سلمان گیلانی ایک بڑے زبردست مزاحیہ شاعر ہیں, وہ شعر تو ان کا مجھے یاد نہیں رہا, تو بہت پرانا سنا تھا میں نے شعر. تو کسی نے انہوں نے ایک شعر سنایا کہ پتہ نہیں, میرا دوست نے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی پہ جن آ گیا ہے. تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ خود ہی بھگتے گا. پنگا وہ کیا ہے, پنگا بھی پتہ نہیں جن نے خود ہی لیا. بھائی جن نے خود پنگا لیا ہے, ہم نہیں سنبھال پاتے, تو جن نے خود پنگا لیا خود ہی بھگتے گا وہ. تو غیر وہ کہہ رہے جن آتا ہے. تو الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں, بعض ایسے ان کی بیمار ہے تو وہ علاج کی فکر کرتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا میری بیوی پہ جن آتا ہے, پوری رات بیٹھا دم کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے میں. تو میں نے کہا بس ثواب ملے گا بھائی, کسی کی بیٹی ہے, یہ بیوی بھی ہے لیکن کسی کی بیٹی بھی ہے, اور اس سے پہلے یہ اللہ کی بندی ہے. خدمت کرو یہ سوچ کے نہیں کہ میری بیوی, بلکہ کیا سوچ کے, اللہ کی بندی. اور باپ اور ماں سے تو رشتہ, تو اللہ کے بندے بھی اور آپ کے باپ ہے بھائی, وہ تو آپ کی ماں ہے. تو جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ. ٹھیک ہے انسان کو ٹینشن فطری ہوتی ہے, اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی, وہ تو نیچر ہے نا, تنگ بھی آتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے, وہ تو نیچر ہے. تو آخرت پر ایمان ہو تو بھائی سارے کام صحیح چلتے ہیں, نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہر چیز میں الٹا چلے گا, سکون برباد کرے گا. اور اس لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, اے نبی یہ آپ کو مجنون, دیوانہ اور اس طرح کے تانے دے رہے ہیں, فلا تطع المکذبین, جو آخرت کا انکار کرے اس کے پیچھے نہیں چلنا, برباد کر دیں گے. یہ تو ہو گیا لبرل لوگوں کی زندگیاں, جا کے دیکھو گھروں کا سکون برباد ہے, اس لیے کہ یہ ان کو فالو کر رہے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. بھائی ان سے چیزیں لو, گاڑی خریدو, موبائل خریدو, وہ دنیا میں ماہر ہیں, لائف اسٹائل ان سے مت لو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سوال دے دو بھائی, جو جانا چاہے جا سکتے ہیں, بیان مکمل ہو گیا ہے. جو بیٹھنا چاہیں تو چند ایک سوال پڑھوں گا, زیادہ نہیں. ایک وہ بھائی یہ شیعہ سنی کے نہیں پوچھا کرو یار, یہ بڑے پھڈا بن جاتا ہے. پہلے ملک میں فرقہ واریت دبا کے پھیل رہی ہے. کوئی شیعہ ہو, کسی کو اعتراضات ہوں, کوئی اور فرقے کا ہو اعتراضات ہوں, تو ادھر لے آؤ, تمیز سے بیٹھ کے بات کر لیں اس سے, ٹھیک ہے نا. کلپ بنا کے جو ہے نا, ابھی ملک میں اس کا تحمل, پہلے کم پھڈے ہوئے ہیں, کتنی قتل و غارت ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے نا. ایک بیان میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق حضرت علی کے داماد تھے. جی بالکل صحیح سنا ہے. حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا تھا. مفتی صاحب جس طرح آپ نے سنت اور حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا واللہ ما اردت بہ الباہ، اللہ کی قسم میں خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں میرا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بیٹی تو دی ہے تو اور چاہتا ہوں رشتہ داری مضبوط ہو جائے. مفتی صاحب جس طرح آپ نے سنت غیر موقدہ اور نفل نماز کا طریقہ بتایا، کیا سنت موقدہ اسی طرح پڑھیں گے؟ نا سنت موقدہ کا طریقہ غیر موقدہ سے مختلف. سنت موقدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے سیدھا، اور ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے. ایک اشکال ہے، آپ پر تنقید کرنا مقصود نہیں، میں صرف اپنی اصلاح چاہتا ہوں. استاد جی آپ نے کہا تھا کہ دعا کا ثبوت کہیں سے ثابت نہیں. استاد جی میں نے فتاوی رحیمیہ میں پڑھا ہے دلج ششم میں، جو حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 39 سے 52 کے درمیان میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت دیا. استاد جی آپ اصلاح فرما دیں. بھائی فرض نماز کے بعد دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ایک حدیث کو دوسری حدیث میں دیکھا جاتا ہے. نبی نے فرمایا سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد، لیکن دوسری حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی. بعض حضرات کہتے ہیں اس پہ فلاں نے کتاب لکھی ہے. میں کہتا ہوں بھائی کتاب کی کیا ضرورت ہے، کوئی ایک حدیث بھی کافی ہے ہمارے لیے، اور حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے فقہائے کرام نے، ٹھیک ہے نا. امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ تو حدیثوں کو تو ان کا کوئی حوالہ مل جائے. فتاویٰ جو عربی فتاویٰ ہیں، اردو نہیں، اردو فتوے کی کتاب تو کہیں سے حوالہ دے گی نا، ریفرنس ہوگا. تو جن کتابوں کے ریفرنس دیے جاتے ہیں جو قانون کی کتابیں ہیں تو ان سے حوالہ دے دیا جائے، وہ ایک حوالہ بھی میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی مستند صحیح روایت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نمازوں کے بعد، کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو کثرت سے روایتیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل دن میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ہر مسجد میں 5 دفعہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو 5 دفعہ جو کام دن میں روزانہ ہو رہا ہے اس پر کوئی بے غبار ایک بھی صحیح ایک روایت ہے، لیکن اس میں بھی اتنا ذکر ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھا لیے، اس میں بھی اجتماع نہیں ہے، وہ تو نبی کو دیکھ کے اٹھا لیے، لیکن اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے، بالکل بے غبار روایت وہ بھی نہیں ہے. تو اگر اس روایت کو مان بھی لیتے ہیں تو ایک دفعہ نا، ہمارے ہاں تو جو نہیں کرتا اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں، ایسا ضروری سمجھ لیا اس کو. تو میں اس بارے میں کوئی متفرد نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیا فتویٰ، جدید دور کا جدید مفتی نیا فتویٰ مارکیٹ میں لائے، ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد بھی ہیں، ان کا پورا رسالہ ہے اجتماعی دعا پر. انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ثبوت بولو بھائی نہیں ہے. تو نبی نے جو فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے، تو اس دعا سے مراد دوسری حدیثیں سامنے رکھیں تو وہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جس کے کلمات مقرر ہوں، جیسے اذان کے بعد کی دعا. تو اب اذان کے بعد یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دو، بلکہ اذان کے بعد کی دعا وہ کون سی؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اس میں بھی الدرجۃ الرفیعہ وغیرہ جو لگاتی ہے ثابت نہیں ہے. تو یہ وظیفہ ہے، وظیفہ کا مطلب مقرر کلمات. تو فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفے ثابت ہیں، ان وظیفوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام. اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا، اللہم لا مانع لما اعطیت. تو ان چیزوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری رائے ہے، اگر اس میں کوئی دوسرا ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتا تو نہ کرے. علماء کا تو اختلاف ہوتا ہے نا، لیکن طنز نہ کریں، جیسے میں طنز نہیں کر رہا. اب بعض لوگ طنز کرتے ہیں، جدید دور کا جدید محقق پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا ہے یہ کہ علمی سٹائل. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ نہیں ہے، یہ علمی سٹائل نہیں ہے. تو یہ ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی ائمہ کرام سے الجھے نہیں. جو مسجدوں میں اگر امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے تو امام کا احترام کریں، آپ اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں. اس سے بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں. امام کا احسان ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، وہ مانگ رہا ہے اور وہ دوسرے علماء سے سنیں جتنی ان کے پاس نالج ہے وہ اس حساب سے عمل کر رہے ہیں. بس آپ نے ایک دفعہ بتا دیا بھائی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، وہ امام صاحب پڑھ لیں. وہ اگر پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ کا فرض ادا ہوگی. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا کی جائیں. سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے؟ دارالعلوم کرنگی میں اجتماعی دعا نہیں ہوتی، جامعۃ الرشید میں تو انفرادی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ جامعۃ الرشید میں تو امام انفرادی طور پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے، کیونکہ لوگوں نے اس کو بھی بڑی ضروری سنت سمجھ لیا ہے. تو یہ
ہماری رائے میں ثابت نہیں ہے، یعنی اس کا اتنا التزام، کبھی کبھار ہو تو ٹھیک ہے تعلیم کے لیے، کبھی کبھار ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ اختلافی اگر کوئی کر رہا ہے تو میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، اس کے علم پر اعتراض نہیں کر رہا، اس کو اہل سنت سے خارج نہیں کر رہا. ہماری رائے یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ انفرادی بھی ثابت نہیں ہے. میری رائے، میری کیا، میں کون ہوتا ہوں، بڑے بڑے بہت سے علماء ہیں جن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے، وہ بھی اسی کے قائل تھے کہ انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا معمول بنا لینا، احیاناً کبھی کبھار ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. احیاناً ہونا یہ چاہیے کہ دو حدیثیں ملتی ہیں، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، اور بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ تمام وظائف. تو اب اس میں دو موقف ہیں علماء کے. عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد پورے وظائف پڑھے جائیں، تبھی سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا سنتیں تاخیر سے پڑھی جاتی ہیں، وہ فرض نماز کے بعد تسبیحات بھی پڑھیں گے اور اللہم انت السلام اور آیت الکرسی اور سارے وظائف. جبکہ بر صغیر کے علماء کا موقف یہ ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا وقفہ کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھ کے بیٹھ جانا چاہیے، باقی جو لمبے وظائف ہیں وہ سنتوں کے بعد ہونے چاہیے. تو انہوں نے اس حدیث کو اصل بنایا، اس میں تعویل کی بر صغیر کے علماء نے. وہ تعویل یہ کی کہ جس حدیث میں آتا ہے نا فرض نماز کے بعد، اس سے مراد ہے کہ فرض نماز کی تکمیل کے بعد، مکمل جب ہوتی ہے جب سنتیں بھی ہو جائیں، تکمیل ہو جاتی ہے نا اس سے. تو اس طرح دونوں حدیثوں میں کیا ہو جائے گی، تطبیق. جن حدیثوں میں سنتیں جلدی پڑھنے کا ہے وہ بھی اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جن حدیثوں میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ وظائف پڑھے جائیں اس پہ بھی عمل ہو جائے گا سنتوں کے بعد پڑھنے سے، کیونکہ وہ بھی فرض ہی کے بعد کہلاتی ہیں نا. لیکن عرب علماء کی رائے یہ کہ نہیں، وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں. تو دونوں رائے ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا کے ہمارے ہاں دعاؤں کرنے کا معمول ہے، یہ ہماری رائے میں نہ فقہ سے ثابت ہے، فقہ کی مستند کتابیں، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے. فتاوی عالمگیریہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے نا فتاوی عالمگیریہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دعا مانگے، وہ اللہم انت السلام پڑھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. تو فقہ میں تو بہت گہرائی میں جا کے جزیات لکھی، فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی کتابوں کی نہیں. پھر بھی میں اتنا ظرف کر کے کہہ رہا ہوں بھائی اگر اتفاق نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ لڑنے کی پھڈے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں بھائی. بعض لوگوں نے کچھ مسائل کو دیوبندیت کا معیار بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ دیوبندی سے نکل گیا، پھر اہل سنت سے نکل گیا، پھر تھوڑے دنوں میں اسلام سے پتلی گلی سے نکل گیا. تو ایسا اتنا گلی کو تھوڑا چوڑا رکھو بھائی، کوئی نکلنا چاہے تو ٹائم لگے اس کو نکلنے میں. تو اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں میں نہیں مانگتا دعا نماز کے بعد، اخپل طریقے سے مختصر سی اپنی طور پہ مان لیتا ہوں. مؤذن صاحب کتنی لمبی گردان چلاتے ہیں نا، ہماری مسجد کے مؤذن صاحب تو پورا میرا بھی کفارہ وہ ادا کر لیتے ہیں پوری ماشاءاللہ تفصیل سے. تو میں نے ان کو بھی کبھی نہیں کہا کہ نہیں کرو، آئی بات سمجھ میں. 11 سال میں ایک دفعہ ان کو نہیں کہا کہ مولوی صاحب یہ دعا نہ مانگے. بھائی وہ میرے مقلد تھوڑی ہے، میں تو اپنے عمل کا ہوں، میں کسی کو کیوں ٹوکوں. وہ آپ کو اطمینان ہے تو مانگ لو بھائی، ہم تو وہ کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ وہ کر لو. میں ان کو بولوں گا تو وہ بولیں گے وہ والے مولانا صاحب تو بول رہے ہیں مانگو، تو پھر وہ بیچارے کہاں جائیں گے مؤذن صاحب. تو میں کہوں گا بھائی میں تو اپنی رائے بتا سکتا ہوں، مجھ سے اگر کسی دن، اور مؤذن صاحب بھی بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہیں، ایک دن بھی مجھ سے پوچھا نہیں ہے انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مؤذن صاحب معذرت کے ساتھ، مجھ سے نہیں پوچھتے یہ مسئلہ. تو بھائی ٹھیک ہے یار. اور یہ بھی میں یہ اس لیے بھی باقی رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ جائے کہ بھائی ظرف اپنا، ایک ہی مسجد میں دو مختلف رائے پر بھی عمل بولو نا ہو سکتا ہے کہ مؤذن کا اسٹائل کچھ اور، امام کا اسٹائل کچھ اور. پھر بھی برداشت کرنا سیکھو اللہ کے بندو. یہ کوئی مسئلہ ہے کہ میں گریبان سے پکڑوں مؤذن صاحب تم نے کیوں کیا، چھوڑو برداشت کرو. کوئی اتنا بڑے اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے سر پہ بال نہیں اگ رہے، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. کم عمری میں بال گر رہے ہیں. میں تو جب چرنا سے میں نے چھلانگ لگائی نا تو پہلی دفعہ کیمرے سے اپنے آپ کو اوپر سے دیکھا میں نے. ہم تو شیشے میں سامنے سے دیکھتے تھے، اوپر کا کیا حال ہے. تو وہ اوپر سے جب ویڈیو بنی ہے تو میں نے جب اپنا سر کا حال دیکھا میں نے کہا یہ تو رفع الیدین کا مسئلہ تو بھائی بات کا مسئلہ ہے یار یہ تو اوپر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. تو یہ تو کیا شادیاں وادیوں کی باتیں اور یہ سب کیا باتیں ہیں یار. یہ تو لوگ بولیں گے اوپر سے تو آپ خالی ہو. تو ہم نے اپنے بالوں کا علاج کرا، اللہ کا شکر ہے کافی، وہ ایئرپورٹ ختم ہو گیا کم از کم. وہ جو بالکل ہی عجیب سا حساب کتاب تھا نا وہ ختم ہو گیا. مایوس نہیں ہوں گے اب آپ انشاءاللہ ٹھیک ہے نا.
تو وہ خطرناک حد تک جو حالات خراب تھے، اگر میں اس کو چھوڑ کے مؤذن صاحب کے پیچھے لگ جاتا تو جو سائڈوں کے بال ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے. تو اس لیے بھائی پھڈے بازی نہیں کرو، جھگڑے نہیں کرو، نفرتیں نہیں پھیلاؤ. علم کے نام پہ لوگ جو دین سے ویسے ہی دور ہیں بولیں یار ان مولویوں کے پھڈے ہی ختم نہیں ہوتے. ایک کہتا ہے یہ بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے فرض ہے. ایک عالم کی رائے اگر کوئی ہمیں عالم سمجھتا ہے، ہم تو نہیں ہے کوئی رائے اس نے بیچارے نے پیش کر دی ہے، بولو بھائی مفتی صاحب کی رائے جن کی سمجھ میں آ رہی ہو فالو کر لیں، نہیں آ رہی تو بھائی تمہیں پھر جس کی سمجھ میں آ رہی تم اس کو فالو کر لو. کیا خیال ہے؟ ایسا کر لو. تو ہمیں یہ والی رائے سمجھ میں آ رہی ہے تو اس پہ طنز نہ دیں، تانے وانے نہ دیں پلیز. کافی